ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے سات چک اہیرا والا کی سرزمین پر ہم تیسرے ماہانہ درس عرفان القرآن کی نشست میں حاضر ہیں. اس ماہانہ درس عرفان القرآن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مسجد کی انتظامیہ کے جمی ساتھیوں کو، جناب محترم حاجی رشید احمد صاحب، محترم قاری محمد امیر صاحب اور دیگر تشریف لانے والے جمیع عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مالک کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. سامعین محترم، یہ اللہ کا کرم ہے کہ جس مالک نے ہمیں قرآن کا فہم عطا کرنے کے لیے موقع عطا فرمایا. اور ابھی چند دنوں کے بعد ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے والا ہے. تو آج کا یہ درس قرآن یوں سمجھیں کہ اس کا موضوع استقبال رمضان ہے. چونکہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کو منانے کا مہینہ ہے، رمضان مالک کائنات کا قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے. تو آئیے آج کی اس نشست میں ہم نیتاً رمضان المبارک کا استقبال کرنے کا ارادہ لے کے بیٹھیں، اور پھر رمضان کے روزے رکھنے سے ملتا کیا ہے وہ تصور بھی انشاءاللہ تعالی آج سمجھ آئے گا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید
سورۃ البقرہ کی آیہ کریمہ نمبر 183 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ روزوں کے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں اللہ کا تقوی نصیب ہو جائے، تمہیں تقوی کا نور نصیب ہو جائے۔ تو آئیے سب سے پہلے تو یہ نکتہ جانیں کہ ماہ رمضان میں اللہ نے روزے رکھے ہیں، تو ماہ رمضان، اس رمضان کا معنی کیا ہے؟ تو حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ رمضان عربی میں رمضان کہیں گے۔ حضرت ملا علی قاری نے لکھا کہ اس لفظ رمضان کا مادہ رمادن ہے، جس کا معنی ہے سخت گرم پتھر یا سخت گرم زمین۔ اور ائمہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر لفظ رمضان کے اندر گرمی کی شدت کا معنی پایا جاتا ہے، اور مالک کائنات پیغام یہ دے رہا ہے کہ جس طرح سخت گرم پتھر انسان کے جسم کو جھلسا دیتا ہے، اسی طرح ماہ رمضان بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اگر رمضان کے مہینے میں ہم اپنے اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ریاضت کریں، عبادت کریں، مجاہدہ کریں، تلاوت قرآن کریں، دن کے روزے رکھیں، راتوں کو قیام کریں، تو یہ لفظ رمضان بول بول کے بتا رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ گناہوں کو جلا کے مٹا دیتا ہے۔ پھر سامعین، حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ لفظ رمضان اگر اس کا حرف حرف دیکھیں تو لفظ رمضان کا حرف حرف ماہ رمضان کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ اب سارے سمجھدار باشعور لوگ بیٹھے ہیں، اب توجہ کریں لفظ رمضان پر۔ اس کے 5 حروف ہیں۔ پہلا حرف ہے را۔ را سے مراد ریاضت و عبادت میں اضافہ کر دینا۔ دوسرا حرف ہے میم۔ میم بتاتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرنی کیسے ہے۔ میم سے مراد محبت، کہ عبادت کریں اللہ کی محبت کے ساتھ۔ اگر اللہ کی محبت کے ساتھ ریاضت کی اور عبادت کی تو پھر اگلا حرف ہے ضاد۔ ضاد سے مراد ہے ضمانت بخشش۔ اگر اللہ کی محبت کو دل میں سجا کر ریاضت و عبادت کریں گے پھر اللہ کی بارگاہ سے بخشش کی ضمانت نصیب ہو جائے گی۔ پھر چوتھا حرف ہے الف۔ الف سے مراد الفت۔ الفت بھی محبت کو کہتے ہیں۔ یہاں الفت جب محبت کو کہا جائے گا تو میم کے مقام پر بھی محبت تھی، الفت کے مقام پر بھی محبت ہے۔ اب یہ محبت کا
اللہ کے ساتھ بندے کا دوہرا رشتہ بن جائے گا۔ میم کے درجے پر محب بندہ تھا، محبوب اللہ تھا۔ میم کے مقام پر محبت کرنے والا بندہ تھا، محبوب اللہ تھا۔ جب بندہ محبت و چاہت کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگا رہا، ریاضت میں لگا رہا، ریاضت و مجاہدہ کرتا رہا، دن کے روزے رکھتا، راتوں کو تلاوت قرآن کرتا، تراویح پڑھتا، تو اگر اللہ کا بندہ ماہ رمضان میں محبت الہی کو من میں سجا کر عبادت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، جب مقام الف پر پہنچتا ہے تو محبت کا نور اس بندے پہ اترتا ہے۔ رب کہتا ہے بندے پہلے محب تو تھا، محبوب میں تھا، اب تیری ریاضت نے، عبادت نے، نوافل میں تجھے وہ مقام دیا ہے کہ اب رب ہو کر میں تیرا محب بنتا ہوں، تو بندہ ہو کے میرا محبوب ہو جا۔ آئے ہائے سامعین محترم، اس مقام پہ آ کے بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ دوہرا رشتہ بن گیا، بندے کا اپنے مالک کے ساتھ دوہرا تعلق بن گیا، بندے کا اپنے خالق کے ساتھ دوہرا رشتہ بن گیا۔ میم کے مقام پر محب بندہ تھا، محبوب اللہ تھا، الفت و محبت کے مقام پر اب محب اللہ ہو گیا، محبوب اللہ کا بندہ ہو گیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جب پہلے میم کے مقام پہ تھا، محب اللہ کا بندہ تھا، اور محبوب کون؟ اللہ۔ محبوب اللہ تھا۔ اس وقت حال یہ تھا جو رب چاہتا تھا وہ بندہ کرتا تھا، جو رب چاہتا تھا وہ بولے بندہ کرتا تھا۔ اگر رب چاہتا کہ بندہ کھائے تو بندہ کھاتا، رب ہنساتا تو بندہ ہنستا، رب رلاتا تو یہ روتا، رب کھلاتا تو یہ کھاتا، رب پلاتا تو یہ پیتا۔ چونکہ بندہ اللہ کی محبت میں فنا تھا، بندہ اللہ کی رضا میں فنا تھا، اس فنائیت نے اب اسی بندے کو وہ درجہ عطا کر دیا کہ محب اللہ ہو گیا، محبوب بندہ ہو گیا۔ پہلے مقام یہ تھا جو رب چاہتا وہ بندہ کرتا، اب مقام یہ نصیب ہو گیا جو بندہ چاہتا ہے وہ رب کرتا ہے۔ بھئی اللہ کے ساتھ جب تعلق بن گیا، رشتہ بن گیا، تو اب اس رشتے میں رب کہتا ہے اب بندے تو کہتا جا، جو تو کہتا جائے گا میں وہ کرتا جاؤں گا۔ بھئی اسی کی طرف اشارہ حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے۔ حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال نے جو لکھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے یہ جو بلند کرنا ہے، اس بلند سے مراد عبادت و ریاضت ہے کہ بندے اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اپنے آپ کو بلند کر، سجدہ ریزیاں کر کے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بلند کر۔ اگر ریاضت و عبادت سے تو نے اپنے آپ کو بلند کر لیا تو پھر حال یہ ہوگا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یہ وہ مقام نصیب ہوگا۔ لیکن ملتا کیسے ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے۔ پھر حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لفظ رمضان کا آخری حرف نون دیکھیں، جب پہلے مقام پہ ریاضت و عبادت کی، میم کے مقام پہ محبت کے ساتھ پہلے جنت کی ضمانت ملی، پھر اللہ کا قرب نصیب ہوا،
پھر نون کے مقام پر فقط وہ قرب نہیں تھا، نون کے مقام پر نور تقوی نصیب ہو گیا۔ نون کے مقام پہ تقوی کا نور نصیب ہو گیا۔ اب اس بندے کے دل کو اللہ رب العزت اپنا ٹھکانہ بنا کر اس بندے کے دل میں اپنا نور اتارتا ہے۔ ہائے ہائے، اس بندے کے دل میں اللہ اپنا نور اتارتا ہے، اپنی محبت کا نور، چاہت کا نور، معرفت کا نور، قرب کا نور، سنگت کا نور، ولایت کا نور۔ یہ سارے نور جب اللہ بندے کے من میں نازل کرتا ہے، اتارتا ہے، پھر مقام کبھی وہ نصیب ہوتا ہے کہ اس بندے کے دل پہ اللہ اپنا جلوہ اتار دیتا ہے۔ لیکن سامعین، اگر دل کا آئینہ صاف ہو تو دل کے آئینے میں ہے تصویر یار۔ لیکن ضروری ہے کہ اپنے دل کا آئینہ صاف کریں۔ کس شے سے صاف کرنا ہے سامعین؟ دنیا کا ہرس نکالنا ہوگا، دنیا کا طمع نکالنا ہوگا، دنیا کا لالچ نکالنا ہوگا، دنیا پرستی کو نکالنا ہوگا۔ اگر دل کا آئینہ دنیا کے غبار سے، آلودگی سے، غلاظت سے پاک کر لیا تو اسی دل میں پھر تصویر یار اتر آئے گی۔ تو حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے لفظ رمضان سے رمضان کی اہمیت سمجھا دی۔ اب سامعین، اگر احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حدیث مبارکہ امام بخاری صحیح بخاری میں لائے اور امام مسلم صحیح مسلم میں لائے۔ میرے آقا نے فرمایا اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے، بھئی ہمیں انتظار ہوتا ہے نا چاند نظر آنے کا، بولیں محبت کے ساتھ چاند دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ تو اب اس منظر کو ذہن میں لائیں کہ ادھر رمضان کا چاند نظر آیا اور میرے آقا فرماتے ہیں چاند نظر آتے ہوتا کیا ہے؟ آقا نے فرمایا اذا داخل شہر رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ ادھر چاند نظر آتا ہے، مالک کائنات اسی لمحے جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے سارے دروازے اللہ بند کر دیتا ہے، وسلسلت الشیاطین، اور سارے شیطانوں کو اللہ زنجیروں سے جکڑ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا کتنا کرم ہے ایمان والوں پر، روزہ والوں پر۔ پھر سامعین، اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزہ کہتے کسے؟ روزہ کو عربی زبان میں صوم کہا جاتا ہے، روزہ کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ لفظ سیام یہ صوم کی جمع ہے۔ اللہ نے فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے، اردو میں ترجمہ روزہ ہے۔ تو لفظ صوم کا معنی ہے رک جانا۔ صوم کا کیا معنی ہے؟ رک جانا، اپنے آپ کو روک لینا۔ اب سوال پیدا ہوا کس شے سے روکنا؟ جب فقہا سے پوچھا کہ یہ کس شے سے رکنا ہے تو فقہا کہتے ہیں الامساک عن المفترات عن الاکل والشرب والجماع من طلوع الفجر الى غروب الشمس۔ فقہا کہتے ہیں
سحری سے لے کر افطار تک اپنے آپ کو 3 کاموں سے روکنے کا نام روزہ ہے۔ سحری سے لے کر افطار تک اپنے آپ کو 3 کاموں سے روکنا، عن الاکل والشرب والجماع، کھانے سے رک جانا، پینے سے رک جانا اور عمل زوجیت سے رک جانا۔ کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا اور عمل زوجیت سے رکنا۔ فقہا نے کہا کہ یہ روزہ ہے۔ ان 3 کاموں سے رک جانا فقہا نے کہا یہ روزہ ہے۔ اور جو بندہ یہ روزہ رکھتا ہے اسے ملتا کیا ہے؟ اس روزہ سے بندے کو نصیب کیا ہوتا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، یہ حدیث مبارکہ صاحب مشکات نقل کرتے ہیں کہ مالک کائنات فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام۔ اللہ فرماتا ہے کہ بندے کے، میرے بندے کے سارے عمل اس کے اپنے لیے ہیں سوائے روزہ کے۔ آئے ہائے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے سارے عمل اس کے اپنے لیے ہیں سوائے روزہ کے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ سامعین اب توجہ کریں گے اللہ رب العزت کے کلام پر، حدیث قدسی، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے سارے اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، صدقات، ان سارے اعمال کو دیکھتے جائیں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے نماز میرے بندے کے اپنے لیے، پھر اللہ فرماتا ہے کہ حج اس کے اپنے لیے، صدقات و خیرات اس کے اپنے لیے، لیکن روزہ میرے لیے، روزہ میرے لیے۔ اب سارے سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی نماز بھی ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ کس کے لیے دیتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ حج کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو ساری عبادات ہم تو کہتے خاص نیت کی تھی اس نماز دی، نماز واسطے اللہ تعالیٰ دے۔ قربانی کرتے ہیں تو قربانی کرتے وقت بھی ارادہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے۔ تو بندہ تو سوچ میں گم ہو گیا کہ رب کائنات میں تو نماز میں بھی نیت تیری کرتا ہوں، حج میں ارادہ تیرا کرتا ہوں، قربانی میں ارادہ تیرا کرتا ہوں، تو پھر تو یہ کیوں کہتا ہے کہ باقی سارے عمل بندے کے اپنے لیے ہیں، روزہ میرے لیے ہے؟ اب یہاں توجہ کرنا کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ راز یہ ہے کہ باقی سارے اعمال میں ریا کا شائبہ موجود ہے۔ آئے ہائے، سارے اعمال میں ریا کا شائبہ موجود ہے، لیکن ان اعمال میں، عبادات میں روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریا کی گنجائش ہی نہیں ہو سکتی۔ ریا کہتے ہیں دکھلاوے کو۔ ریا کسے کہتے ہیں؟ دکھلاوا۔ ارے نماز کو لیں، حج کو لیں، زکوٰۃ کو لیں، قربانی کو لیں، ہر عمل میں دکھلاوا کی گنجائش ہے۔ روزہ وہ عبادت ہے جس میں دکھلاوا کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ یا روزہ رکھنے والا جانتا ہے یا وہ رب جانتا ہے جس کے لیے روزہ رکھا گیا ہے۔ اب کہیں کہ بھئی نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، تو بھئی سوچیں جب نماز کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے تو گلی میں چل کے آئے، کسی نے تو دیکھا ہوگا کہ نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ اگر راستے میں کسی نے بھی نہیں دیکھا تو جب مسجد میں پہنچے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، تو ساتھ لوگ موجود تھے یا نہیں تھے؟ بولیں، انہیں نماز پڑھتے دیکھا یا نہ دیکھا؟
تو جب نماز پڑھتے لوگ دیکھ رہے تھے، اگر ایک لمحے کے لیے بھی نیت یہ آ گئی کہ نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ دیکھ کر کہیں کہ اچھا انسان ہے، یہ دکھلاوا بن گیا، ریاکاری ہو گئی، تو ریاکاری کی گنجائش نماز میں نکل آئی۔ آپ کہیں گے زکوٰۃ اللہ کے لیے دیتے ہیں، تو بھئی اور کوئی نہ جانے، جس کو دی ہے وہ تو جانتا ہوگا۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ اس غریب کو زکوٰۃ کا پیسہ دیتا ہوں، کل ووٹ مجھے دے گا، دے زکوٰۃ رہے، اس کو دیتا ہوں کل میرے کام آئے گا، اس غریب کو دیتا ہوں کل گلی میں جب گزرے گا تو جھک کے سلام کرے گا، تو صرف اتنا ارادہ ہو جانا یہ ریاکاری ہو گئی۔ کہیں گے حج کرتے ہیں لاکھوں روپیہ لگا کر، تو کیا اس میں بھی ریا کا شائبہ ہے؟ تو بھی دیکھیں، جب حج کا ارادہ کیا، بینک میں پیسے جمع کروائے، اپلیکیشن دی، درخواست دینے سے لے کر جہاز میں بیٹھنے تک سینکڑوں لوگوں نے جان لیا کہ حاجی صاحب حج کرنے جا رہے ہیں۔ پھر جب حج کر کے واپس لوٹے تو ہزاروں لوگوں کو خبر ہو گئی کہ حاجی صاحب حج کر آئے۔ اگر اتنے بڑے عمل کے پیچھے بھی ایک لمحے کے لیے سوچ آ گئی کہ دنیا والے دیکھ کر عزت کریں گے، ادب کریں گے، حاجی صاحب کہیں گے، یہ بھی دکھلاوا ہو گیا۔ ہوا یا نہیں؟ تو نماز میں بھی دکھلاوے کی گنجائش، زکوٰۃ میں بھی دکھلاوے کا شائبہ ہے، حج میں بھی موجود ہے، لیکن روزہ اتنی اعلی عبادت ہے، اس کو اور کوئی نہیں جان سکتا، یا روزہ رکھنے والا بندہ جانتا ہے یا وہ اللہ جانتا ہے جس کے لیے یہ بھوکا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ بھئی جب سحری کر رہے تھے تو گھر والوں کو پتا تھا، تو میرے بھائی کتنے ہمارے جیسے ایسے ہیں کہ گھر والوں سے عزت بچانے کے لیے سحری تو ساتھ کر لیتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھتے، دن کو چھپ چھپ کر کھا بھی لیتے ہیں، پی بھی لیتے۔ تو کیا گھر والوں کو روزے کا پتہ چلا؟ بولے نہیں۔ روزہ وہ اعلی عبادت ہے جو اللہ کے لیے ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اس کا اجر کیا ہے؟ الصوم لی وانا اجزی بہی، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، میں ہی اس کی جزا ہوں۔ تو رب کائنات یہ اشارہ دے رہا ہے، ارے باقی عبادات کی جزا اپنی اپنی ہوگی، جب میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے تو اس کی جزا بھی میرا دیدار ہوگا، ہائے ہائے، اس کی جزا بھی میرا قرب ہوگا، اس کی جزا بھی میرا جلوہ ہوگا، اس کی جزا بھی میرا نور ہوگا۔ آیا ارادہ کریں کہ جب روزے رکھنے ہیں تو روزے اس نیت کے ساتھ، ارادہ کے ساتھ، خالصیت کے ساتھ رکھیں کہ ان روزوں کے بدلے میں اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ لیکن اگر وہ ارادہ اور نیت نہ کی، یہاں پر بھی دغا بازی کرتے رہے، روزے کے حقوق ادا نہ کیے، تو پھر روزے رکھ کر بھی شاید کچھ نہ مل سکے۔ آئیے ماہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہوئے ارادہ کریں کہ ماہ رمضان کے اور روزوں کے حقوق پورے ادا کریں گے، رمضان کی بے ادبی نہیں کریں گے۔ پھر اگر یہ روزے رکھتے رہے اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے،
تو امام بخاری اور امام مسلم نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی اس حدیث کے بھی، میرے آقا نے فرمایا کہ پھر جب یوم قیامت آئے گا روزہ داروں کے لیے قیامت کا دن بھی انوکھا ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ روزہ دار اللہ کی بارگاہ میں اتنا پسندیدہ ہے، آقا فرماتے ہیں لخلوف فم صائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، آقا فرماتے ہیں روزہ دار کے منہ کی بو، آئے ہائے، روزہ دار کے منہ کی بو۔ اب مراد کیا ہے؟ سوچیں نا، جب سحری سے لے کے افطار تک بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، معدہ خالی رہتا ہے، تو اب سوچیں اور ذہن میں لائیں کہ جو ہی ظہر اور عصر کا وقت گزرتا ہے تو پھر بندے کے منہ سے ایک سمیل آنے لگتی ہے، کیونکہ معدہ خالی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بندے کے منہ سے ایک سمیل آتی ہے، ایک بو آتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس بو کو ذہن میں لا کے پریشان نہ ہونا، اپنے آپ کو بے چین نہ کرنا۔ آقا فرماتا ہے لخلوف فم صائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، آقا فرماتے ہیں وہ بندے تیری منہ کی بو رب کی بارگاہ میں کستوری اور عنبر سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے۔ ہائے ہائے، میرے آقا نے فرمایا کہ بندے وہ روزہ دار جو اللہ کے لیے روزے رکھتا ہے، وہ روزہ دار جو اپنے اللہ کو منانے کے لیے روزے رکھتا ہے، اس روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری اور عنبر سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے، زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ مطہر ہے۔ بس توجہ جملوں پہ کریں۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصیام جنۃ، آقا فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے۔ کیا ہے؟ ڈھال۔ اب سارے جانتے ہیں کہ ڈھال کیا کام کرتی ہے؟ ڈھال دشمن کے وار سے حفاظت کرتی ہے۔ اسی طرح ہے، ڈھال بندہ کس لیے استعمال کرتا ہے؟ دشمن کے وار سے حفاظت کے لیے۔ تو اب ذہن سوچتا ہے کہ روزہ اگر اللہ نے ڈھال بنایا ہے تو یہ بچائے گا کس سے؟ تو یہ نقطہ ذہن میں بٹھا لیں، روزہ اس دنیا میں بھی ڈھال کا کام کرتا ہے، روزہ قبر میں بھی ڈھال بنتا ہے، روزہ یوم حشر بھی ڈھال بنتا ہے۔ اب سوچ رہے ہوں گے کہ روزہ کس شے سے بچاتا ہے؟ دنیا میں بندے کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ دنیا میں انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ جب میرے آقا نے فرما دیا جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، رمضان کا چاند نظر آتے ہی اللہ شیطان کو زنجیر سے جکڑ دیتا ہے، گویا یہ روزہ اور رمضان اس دنیا میں بھی شیطان سے بچاتا ہے، حفاظت کرتا ہے، قبر میں بھی سوال و جواب میں معاون ہوگا اور یوم قیامت جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ تو روزہ ڈھال بنا یا نہ بنا؟ بولے بھائی توجہ ہے، مائک کو چھوڑیں، بس توجہ جملوں پہ کریں۔ روزہ اللہ رب العزت نے روزہ دار کے لیے ڈھال بنا دیا۔ اب اختتام کی طرف آتے ہوئے اسی لفظ صوم کا جو اگلا معنی اور مفہوم دینا چاہتا ہوں، میں زیادہ وقت نہیں اب لگانا چاہتا، بس آخری 10 منٹ کی گفتگو ہے، توجہ کریں گے۔ صوم کے معنی پہ غور کریں، لفظ صوم کا کیا معنی ہے؟
رک جانا، صوم کا کیا معنی ہے؟ رک جانا۔ فقہا نے کہا تھا کہ 3 کاموں سے رکنا روزہ ہے۔ اب آئیے صوفیاء سے پوچھیں کہ صوفیاء کے نزدیک روزہ کیا ہے؟ صوفیاء کہتے ہیں الامساک عن المفطرات۔ فقہا نے کہا کہ صرف 3 کاموں سے رکنے کا نام روزہ، لیکن عرفاء نے کہا کہ ہر اس کام سے رک جانا جس کے کرنے سے اللہ نے روکا ہے، یہ روزہ ہے۔ ہر اس کام سے، ہر اس عمل سے رک جانا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے، منع کیا ہے۔ ہر برائی سے رکنے کا نام روزہ، ہر بے حیائی سے رکنے کا نام روزہ، ہر غفلت سے رکنے کا نام روزہ، ہر نافرمانی سے رکنے کا نام یہ روزہ ہے۔ تو اللہ والے کہتے ہیں روزہ صرف 1 مہینے کا نہ رکھو۔ آئے ہائے، اللہ والے کہتے ہیں کہ روزہ صرف 1 بولے مہینے کا نہ رکھو، بلکہ ساری زندگی کا روزہ رکھو۔ اب پریشان نہ ہو کہ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، اور ہر گناہ سے بچنے کا نام روزہ۔ تو اللہ والے کہتے ہیں اپنی ساری زندگی کو گناہوں سے بچا لو، زندگی کے ایک ایک لمحہ کو گناہوں سے بچا لو۔ اور اللہ والے یہ کہتے ہیں ارے اللہ کے بندو، اگر زندگی روزے کی طرح گزارو، آئے ہائے، اگر اپنی زندگی روزے کی طرح گزارو پھر موت عید کی طرح کی نصیب ہوگی۔ آئے ہائے، آئے ہائے، بھئی ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ موت اچھی ملے، اختتام اچھا ہو، آخر اچھا ہو جائے۔ تو اللہ والے کہتے ہیں عید سے اچھا دن اور کون سا ہوگا، عید سے بڑا دن اور کون سا ہوگا۔ تو اللہ والے کہتے ہیں زندگی روزوں کی طرح تم گزارو، موت عید کی طرح کی اللہ عطا کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو بھئی عید کہتے کسے ہیں؟ آئے ہائے، عید کہتے کسے ہیں؟ ہم نے تو عید کا تصور یہ بنایا ہے نا کہ جب وہ عید کا دن آئے نئے کپڑے پہن لیں، نیا لباس لے لیں، بچوں میں عیدی دن ہوگا۔ یار دیکھیں نا جب عید کا دن آتا ہے دوست گھروں میں لوٹتے ہیں، کئی سالوں سے بچھڑے ہوئے دوست عید کے دن آپس میں ملتے ہیں، پھر جپی ڈالتے ہیں، ملاقات کر کے خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ والے کہتے ہیں عید اس دن میں ہوگی جس دن اللہ کی ملاقات نصیب ہوگی۔ تو اللہ والوں نے کہا کہ یہاں روزہ سے مراد ساری زندگی گناہوں سے رک جانا، برائیوں سے رک جانا، حرام کاریوں سے رک جانا، اور حرام کے لقمے سے رک جانا، حرام کے لقمے سے رک جانا، یہ روزہ ہے۔ سامعین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، آقا نے فرمایا 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ گیا، 40 دن تک اللہ عبادت قبول نہیں کرتا۔ اور آج کے دور میں ہم روتے ہیں کہ ہم دعائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ قبول کیوں نہیں ہوتی۔
اور جو ساری زندگی کا روزہ رکھ کے ہر برائی سے خود کو روکتے ہیں، رزق حلال کھاتے ہیں، اب ان کا مقام اینڈ پہ یہ جملے سوچنا۔ حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو اپنا دودھ نہیں پلایا، ان کو دودھ پلانے کے لیے ایک بکری رکھ لی۔ جب تو 2-4 دن ہفتہ گزر گیا، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم نے یہ منظر دیکھا تو اپنی زوجہ سے پوچھا کہ بیٹوں کے لیے، اولاد کے لیے تو ماؤں کا دودھ زیادہ اچھا ہوتا ہے، تو آپ بکری کا دودھ پلاتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ اب الفاظ پہ غور کرنا۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ماں بول کے کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ آپ گورنمنٹ کی جاب کرتے ہیں، اور اس وقت حکومت انگریزوں کی تھی، آپ گورنمنٹ کی جاب کرتے ہیں، اس سے تنخواہ آتی ہے، اس سے میں کھانا کھاتی ہوں، اس سے میرے بدن میں دودھ بنتا ہے۔ تو حضرت اقبال کی والدہ بول کے کہتی ہے گو آپ محنت کرتے ہیں، اس کی تنخواہ لیتے ہیں، لیکن چونکہ حکومت انگریزوں کی ہے اس لیے مجھے شک ہے کہ کہیں پہ کہیں حرام کا کوئی شائبہ نہ ہو، حرام کی آمیزش نہ ہو۔ دیکھیں حضرت اقبال کے والد محترم بھی اللہ کے ولی تھے، محنت کرتے، اس سے تنخواہ آتی، لیکن ماں کا تقویٰ دیکھے کہ اس پیسے سے گھر میں کھانا آتا ہے، وہ میں کھاتی ہوں، اس سے میرے بدن میں دودھ بنتا ہے، مجھے کہیں نہ کہیں شک رہتا ہے کہ کسی نہ کسی ذریعے سے کوئی اس میں آمیزش نہ ہو جائے، اس لیے بیٹے کو دودھ پلانے کے لیے بکری رکھ لی ہے۔ یہ تھا ان کا تقویٰ کا عالم، یہ تھا خوف خدائی کا عالم۔ جب اس تقویٰ کے مقام سے تربیت پا کر حضرت اقبال پروان چڑھتے ہیں تو پھر وہی اقبال آگے بول کے کہتے ہیں کہ مقام یہ مل گیا، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ پھر وہی اقبال بول کے کہتا ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ وہی اقبال بول کے کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ پھر وہی اقبال قوموں کی تقدیر بدل دیتا ہے، وہی اقبال شعور دیتا ہے، جوانوں کی زندگیاں بدل دیتا ہے۔ کیوں؟ جس اقبال کے بدن میں ایک ایک لقمہ حلال کا تھا، وہ اقبال لیڈر نہ بنتا تو کیا بنتا؟ آج کے معاشرے میں ہماری سوچیں یہ کہ ہمارا بیٹا معاشرے کا رہنما ہو جائے، ہمارا بیٹا ولی ہو جائے، لیکن اس بیٹے کو کھلاتے کیا ہیں یہ بھی تو کبھی سوچے۔ اپنے معاشرے کے حالات اگر دیکھیں تو اس مادیت کے دور میں حلال و حرام کا تصور مٹ چکا ہے، ہر کوئی تجوریہ بھرنے پہ لگا، بنگلے بنانے پہ لگا، دنیا کو کمانے پہ لگا ہے۔ وہ دنیا اور مال آتا کیسے ہے یہ سوچے ہی ختم ہو گئی۔ اگر کسی کو کہیں کہ رشوت نہ لو تو وہ کہتا ہے بھئی وہ بھی لیتا ہے، وہ بھی لیتا ہے، یہ ٹرینڈ بن گیا ہے، میں نہ لوں تو کیوں نہ لوں۔ دیکھنے حالات۔ یہ دروس عرفان القرآن اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ہے، یہ دروس عرفان القرآن اللہ کے قرآن کا پیغام پہنچانے کے لیے ہیں۔ ہمارا کام تو فقط پہنچانا ہے۔
اگر عمل ہو گیا تو پھر اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ سامعین محترم، اسی طرح ماہ رمضان المبارک میں نماز فجر کے فوراً بعد 5 روزہ دروس عرفان القرآن کا انعقاد کیا گیا قصر یار مارکی ملکوال میں۔ 4 اپریل کو پہلا درس عرفان القرآن ہے۔ 4 اپریل سے لے کے 8 اپریل تک 5 دن مسلسل ہر روز نماز فجر کے فوراً بعد قصر یار مارکی میں انشاءاللہ تعالی اسی طرح کے 1 گھنٹے کا پروگرام ہوگا، جس میں ہر روز موضوع بھی بدلے گا، عالم دین بھی بدلے گا، اور ملک عزیز پاکستان کے بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں آپ کے شہر ملکوال میں۔ تو سامعین محترم، میں آپ کو بڑی محبت اور عاجزی سے یہ دعوت دیتا ہوں کہ اگر محسوس کرتے ہیں کہ ان دروس سے زندگی میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، قرآن کا نور آ سکتا ہے، قرآن کا فہم نصیب ہو سکتا ہے، تو کوشش کریں قرآن کے مہینے میں دروس قرآن میں آئیں، خود تشریف لائیں، اپنے بھائیوں کو لائیں، بیٹوں کو لائیں۔ اس کے لیے ٹرانسپورٹ کا اہتمام چلیں ہے تو مشکل، لیکن وہ بھی ہم اپنی طرف سے کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ گاڑی نماز فجر کے فوراً بعد ادھر ہی آپ کی مسجد کے باہر کھڑی ہوگی، آپ لوگ ارادہ کریں، جناب محترم ماسٹر اعجاز صاحب، محترم حاجی رشید صاحب، عابد بھائی اور دیگر ساتھی، آپ ارادہ کریں، ذہن بنائیں، اللہ اور اس کے رسول نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی ایک روحانیت کا سما ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کا قرب بھی نصیب ہوگا اور قرآن کا نور بھی نصیب ہوگا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج کے درس عرفان القرآن میں ہم انشاءاللہ تعالی دعائے صحت کریں گے جناب محترم قاری طفیل صاحب کے بھائی کے لیے، اللہ ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور دعائے مغفرت کریں گے محترم عصمت اللہ صاحب کے لیے، حاجی محمد ارشد صاحب کے لیے، اور مستری پرویز احمد صاحب کے لیے، اور دیگر بھی جتنے حاضرین ہیں ان کے جو رشتہ